پتھر مارتے تو 12 چشمے، 40 سال صحرا میں بیٹھے ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، تو میرے رب نے کیا کیا؟ پکے پکائے کھانے اتار دیے، من و سلوہ۔ چلو، وہ بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے، اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا، رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی۔ تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوری پچھلی 10,000 9,000 سال کی تاریخ بتاتی، مرد عورت ملتے ہیں تو نسل چلتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، ایک دم جبریل آتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو فرمانے لگے ڈرو نہیں۔ تو کہا تو کون ہے؟ کہا انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ اہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ کہا توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بد کردار غلط عورت نہیں ہوں۔ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک صحیح شادی، وہ میری ہے نہیں، ایک غلط زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک، کہا بہت آسان، قال ربک، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قال کذلک قال ربک وهو علی ہین، یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹے، اب پیچھے دیوار آ گئی، اب آگے کہاں جائیں تو ایسے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ جبریل تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ ان کے قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، یہاں سے کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری۔ اس پھونک کا بچے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق؟ زولوجی کا علم کیا کہتا ہے کہ اس پھونک کا یہاں کیا تعلق ہے؟ لیکن ادھر کا، ادھر پھونک ماری اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا، کس کس کو جواب دیتی، کیا کیا بہانے تراشے جاتے، ایک دم حمل ہوا، فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر گئی، فاجاءها المخاض اذا جذع النخلہ، درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا، ٹیک لگائی کھجور کے تنے سے، ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول جاتے، میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب کس منہ سے شعر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں۔ تو جبریل دوبارہ آ گئے، فناداها من تحتها، اب سامنے نہیں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، پیچھے سے آئے، کہ لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، کہ چل خود بھی پاک ہو، بچے کو بھی نہلا دھلا۔ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی تھی نا کھجور، تو وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، اوپر سے کٹی ہوئی تھی، تو جو کھجور اوپر سے کٹ جائے تو وہ کیا دے گی؟ خشک تنا، تو کہا ہزی، اس کو ہلا، تو انہوں نے ہلایا تو ایک دم ٹپ 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 تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ نرم۔ تو کہا مریم تو نے دیکھا، جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا۔ کلی واشربی وقرری عینا، چل کھا کھجوریں اور پی پانی اور موج کر، اور چل شہر کو واپس جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لوگ آئیں گے پوچھنے کہ یہ کیا ہے، تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچہ گود میں اور آئیں شہر میں، شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کر کے آ گئی، یا اخت ہارون، یہ تانا دیا، یا اے ہارون کی بہن، یا مریم کیوں نہیں کہا، یا اخت ہارون کیوں کہا؟ ہارون ان کے بھائی بڑے نیک پاک، تو تانا دے رہے ہیں بھائی تیرا ایسا اور تو یہ کر کے آ گئی۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، ماں کو بھی لے لیا، باپ کو بھی لے لیا، بھائی کو بھی لے لیا، تینوں کو لے لیا۔ تو ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے ایسے کیا، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، تو سارے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے بات کریں؟ بات یعنی لفظ تو یہ ہیں قرآن کے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مریم تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا کوئی صحیح بہانہ بھی نہ ملا، اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں گناہ کو چھپانے کا بہانہ بھی نہ ملا، تو کہتی میرا نکاح ہے، چپکے سے حضرت زکریا نے کر دیا، کہہ رہی بچے سے بات کرو، گناہ چھپانے کا بھی تو طریقہ سیکھ سی۔ تو ابھی یہ شور مچا ہوا تھا کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے گونجی جیسے میں سپیکر میں گونج رہا ہوں، چھا گئی سارے شہر میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور اتنی لمبی تقریر جو میں نے آپ کو سنائی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی۔ تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوئے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ،